بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دو آدمی پیش ہو کر کہنے لگے، اے حضرت علی شیر خدا، ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کہنے لگے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، اے علی، میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو دراز عمر پاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو جلد ہی مر جاتے ہیں۔ دوسرا آدمی بولا، اے علی، میری بیوی اب مجھ سے پیار نہیں کرتی، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس پر میں عمل کروں اور وہ مجھ سے پیار کرنے لگ جائے، میں اپنی بیوی کی نظروں میں عزت پا سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بندے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ دو طرح کے لوگوں کو جلدی موت آ جاتی ہے، ان میں سے ایک اس طرح کے لوگ ہیں جو بہت ہی جلد غصے میں آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر کے بڑے بڑے نقصان میں مبتلا ہوتے ہیں۔ غصہ کرنے والے بندے اللہ پاک اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہیں۔ جلدی غصہ کرنے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ غصہ کرنے والی کی مثال ایسے ہے جیسے ماچس کی تیلی ہوتی ہے جو کسی کو جلانے کے لیے پہلے خود جلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غصہ کرنے والا شخص ہر وقت بے چین رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، نہ اس کو سکون ملتا ہے، وہ ہر وقت اپنے ہی کیے پر جلتا رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا دوسروں کی نسبت جلد بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، یہ بیماریاں غصہ کرنے والے شخص کی موت کا سبب بنتی ہیں۔ ناظرین گرامی، غصہ انسان کا باطنی اظہار ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بات انسان کے مزاج کے خلاف ہو جائے جو کہ انسان کو ناپسند گزرے، اس کو غصہ آتا ہے۔ غصہ کرنا ہر شخص کی فطرت کا لازمی حصہ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی شخص حد سے زیادہ اپنے آپ کو غصے میں مبتلا کر لیتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں یا تو غصہ کرنے والا شخص دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے یا پھر وہ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والوں کو مختلف علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کا بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے، ان کا چہرہ زرد پیلا ہوتا رہتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز رہتی ہے جس سے دل کا دورہ پڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کر سکوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تم غصہ نہ کیا کرو تو اللہ بھی تم سے غصہ نہیں کرے گا۔ جو بندہ اپنی نظر کو نیچے نہیں رکھتا، ہر وقت ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کو موت جلد گھیر لیتی ہے۔ جو شخص دنیا دار ہوتا ہے، ہر وقت دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی خواہشات اپنے دل میں لیے پھرتا ہے، ہر وقت اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کو بھی موت جلد آ جاتی ہے۔ جو بندہ اپنے نفس کی خواہشات میں مبتلا رہتا ہے، اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو اس کے پیچھے موت لگ جاتی ہے۔ جب تک وہ بندے کی روح قبض نہیں کر لیتی تب تک موت پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اپنی جنسی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والوں کو موت جلدی آ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول کریم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، عورت اور مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے اور مرد پر سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہے۔ اسی طرح حضرت علی نے دوسرے شخص کو مخاطب کیا جس نے یہ سوال کیا تھا کہ میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ آپ اسے فرمانے لگے کہ اپنی بیوی کو جا کر یہ واقعہ بیان کرنا کہ ایک دفعہ ایک لڑکی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی پر شوہر کا حق اتنا بڑا ہے کہ اگر شوہر پر کوئی زخم ہو اور بیوی اسے چاٹ لے یا اس کے نتنوں سے پیپ یا خون بہ نکلے اور وہ اسے چاٹ لے تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس حدیث کو امام حاکم، علامہ منذری اور علامہ ہیثمی رحمت اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے مقصود شوہر کے حقوق کی اہمیت بتلانا ہے۔ اسی مضمون کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے اور اس کو بھی علامہ منذری رحمت اللہ علیہ نے حاکم کے حوالے سے صحیح کہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ کسی عورت کا خاوند اس پر خوش ہے، اس حالت میں عورت کی موت آ گئی تو وہ عورت جنت میں داخل ضرور ہوگی۔ اگر عورت کا خاوند اس سے ناراض ہے تو عورت کی اس حالت میں موت آ گئی تو وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت تک جنگ کرو جب تک لوگ اس بات کو تسلیم نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی خالق و مالک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम अल्लाह के प्यारे नबी हैं। जब लोग नमाज कायम करने लग जाएं, ज़कात देना शुरू हो जाएं, तो ऐसे लोगों का जानो माल महफूज रहेगा। दिल के राज का मालिक अल्लाह है, इंसान के दिल का जिम्मा अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए।